بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ رواه البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام جس سے تمام مسلمان، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث امام بخاری کے علاوہ مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ جو ہے یمن کے قبیلے اشعر سے آپ کا تعلق ہے، اس وجہ سے آپ اشعری کہلاتے ہیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ساحل علاقے کا آپ کو حاکم مقرر کیا۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ کے گورنر رہے۔ آپ سے 350 سے زائد احادیث مروی ہیں اور سینکڑوں صحابہ اور تابعین میں سے آپ کے شاگرد ہیں۔ پیش کردہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس چھوٹی سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات پیش کی کہ ہر شخص کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ یا تو زبان سے پہنچتی ہے یا تو اعضاء سے پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم میں جو ہے ای المسلمون افضل آیا ہے کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح سالم رہوں، میں محفوظ رہوں اور مجھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن مسلم معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ عام طور پر لوگ غیبت کر کے چغلی کرتے ہیں، غالم غلوچ کرتے ہیں، زبان سے دوسری تکلیف دوسرے مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہاتھ سے بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کسی غریب، لاچار، مجبور کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زیادہ تر زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ حجرات میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی نہ کھاؤ اور کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور اس وجہ سے تفصیلاً تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں افضل اسلام قرار دیا گیا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کریں اور ان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے دیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک زبان اور دوسری اپنی شرمگاہ۔ اگر تم ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے اندر کمی ہے اس کو دور کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔